وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ یوم عاشورہ کے روزے کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو اس میں تنہا روزہ یعنی صرف 10 تاریخ کا روزہ اور اس میں یہود کی مخالفت۔ یہودی ازل ہی سے اسلام کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے، ہمارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے، یعنی مسلمانوں کے خلاف کہیں نہ کہیں وہ سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ان کی مخالفت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت نبوی کہلاتی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کے اکثر احکامات میں ان کی مخالفت قولاً عملاً کی گئی۔ ابتدا میں صرف ایک روزہ رکھا جاتا تھا، یعنی 10 محرم الحرام کا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت میں فرمایا کہ بھائی ایک روزے کا اور اضافہ کر دو، یعنی 9-10 محرم کا یا پھر 10-11 محرم کا روزہ۔ 9-10 کا روزہ رکھیں گے تو بھی یہود کی مخالفت ہو جائے گی، اور 10-11 کا روزہ رکھیں گے تو بھی یہود کی مخالفت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ایک روزہ تھا، یہودی ایک رکھتے تھے، تو ہمیں حکم دیا کہ 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھو۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں کے ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم کو شامل کرو تاکہ روزے پورے ہو جائیں۔ اچھا جی، آگے فرمایا کہ 9 تاریخ کے بجائے 11 تاریخ کو روزہ رکھ لیا جائے۔ اس کا ثبوت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک دوسری روایت ہے، اس میں سے ملتا ہے۔ تو کیا ہے کہ فقہاء اکرام نے ان ارشادات کی روشنی میں تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی، روزہ تو ہو جائے گا لیکن فرمایا مکروہ تنزیہی۔ مکروہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تحریمی ایک تنزیہی۔ تحریمی حرام کے قریب قریب، ٹھیک ہے نا۔ تنزیہی حرام اسے کیا کہتے ہیں کہ اس سے بالکل منع، یوں سمجھے کہ ناپسندیدہ عمل ہے مکروہ تنزیہی، یعنی خلاف اولا لکھا ہے، ٹھیک ہے بھائی رکھ سکتے ہیں لیکن مناسب نہیں ہے، 2 شامل کرو تو یہ اور اچھا ہو جائے گا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورے کا روزہ رکھنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اصل بات کیا ہے کہ وہ جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ بھائی نہیں 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ بھائی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ بھائی ہم کھانا کھلاتے ہیں، ہم شربت پلاتے ہیں، بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کھلاؤ؟ نہیں کھلاؤ، نہیں پلاؤ، آپ کو ہم منتیں کر رہے ہیں، وہ تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر خود دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں کرو، ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ کھانا کھلاؤ، ہم تو روزہ رکھو بھائی، فضیلت ہے۔ امام حسین بھی تو روزے کی حالت میں شہید ہوئے ہیں نا، تو ان کے نقش قدم پر تو چلو، کم سے کم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، کم سے کم اتنا تو کرو کہ حضرت امام حسین کے نقش قدم پر تو چلو، ٹھیک ہے۔ نہیں نماز، نہیں روزہ، نہیں نمازیوں کا خیال۔ ابھی وہ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس میٹنگ تھی پچھلے دنوں، تو ہمارے جماعت کے نائب امیر ہیں مولانا حبیب الرحمان سعید صاحب اور دیگر احباب گئے، تو شیعہ حضرات نے کہا کہ 8 مسجدیں ہمارے روٹ میں پڑتی ہیں، 8 مسجدیں، تو ان مسجدوں میں کیونکہ 10 محرم جمعے کے دن ہوگا، تو لہٰذا ان مسجد والوں کو کہا جائے کہ
جو جمعہ ہے نا وہ پہلے وقت میں کروا لیا جائے. مثال کے طور پہ جیسے جامع مسجد میں جمعہ 2:15 ہوتا ہے، تو بھائی اب کیسے 12:30 ٹائم داخل ہوتا ہے، 12:30 بیان شروع ہو جائے، 1:15 تک مسجد بھائی کیوں؟ کہ جی وہ انتشار پیدا ہوگا. میں انتشار کیوں پیدا ہوگا؟ مطلب انتشار تم خود کرنا چاہتے ہو، انتشار خود کرنا چاہتے ہو تبھی تو کہہ رہے ہو کہ انتشار پیدا ہوگا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے علماء نے اس پر جواب دیا، کہا کہ بھائی دیکھیں جمعہ اپنے اپنے وقت پر ہوگا. ہاں جو مساجد کے احاطے ہیں، مساجد کے حصے ہیں، جو مساجد آپ کو روٹ میں پڑتی ہیں، اس پہ سیکورٹری ہم زیادہ کروا دیں گے. کمشنر صاحب، اسسٹنٹ کمشنر صاحب سیکورٹری زیادہ کروا دیں، تاکہ یہ تو نہیں. اور سب سے آخری جمعہ ہوتا ہی جامع مسجد میں، پورے شہر میں ہو جاتا ہے، اس کے بعد جامع مسجد میں جمعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انتشار کرتے خود ہیں، پھر گلے کس کے؟ سنیوں کے گلے میں آ جاتا ہے کہ جناب یہ بڑے انتشاری ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. بہرحال اللہ پاک ان کے شر سے حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے آتا ہے کہ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اہل یہود کے روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے تشبہ نہیں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اول اس کا قطعی علم نہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا پکا علم نہیں کہ بھائی یہودی روزہ رکھتے ہیں یا نہیں. اب کا ٹھیک ہے، اب کا پتہ نہیں روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، وہ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں نا، تو اب کا معلوم نہیں وہ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں تو بہرحال رکھنا چاہیے. فرض تو نہیں ہے، ایک مستحب ہے، رکھ لیا تو اس پر انشاءاللہ اجر ضرور ملے گا. اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیا ہے کہ اس دن ہوئی، 10 محرم الحرام، یوم عاشورہ. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جبل جودی پر اسی دن ہی کیا ہے کہ آ کر ٹھہری تھی. موسیٰ علیہ السلام اب اپنا یونس علیہ السلام اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے. ٹھیک ہے نا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے نا، تو 40 دن اس میں تھے. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ رب العالمین نے یہ ان کے ذہن میں تسبیح ڈال دی، انہوں نے تسبیح کی. تو یہ اچھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تمام مشکلات کا حل ہے، تمام مشکلات کا حل ہے. ٹھیک ہے. تبھی میں فجر کی نماز کے بعد آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ آیت کریم کا ورد کر لیں. حالانکہ ہمارے دادا رحمت اللہ علیہ جامع مسجد میں عصر اور فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کہتے تھے آیت کریم کا ورد کر رہے ہیں. پتہ نہیں ہے ہمارے مؤذن صاحب عصر کے بعد کرواتے ہیں یا نہیں. میں نے تو کہا ہوا ہے ان کو نہیں کرواتے، تو انشاءاللہ وہ یاد دہانی کے لیے کہہ دیا کریں گے کہ بھائی آیت کریم کا ورد کر لیں. بہت زبردست تسبیح ہے، تمام مشکلات کا حل ہے. ہماری مسجد کے سین کے محراب پر بھی لکھا ہوا ہے، اوپر دیکھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے. اچھا جی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بھی خلاصی اسی دن کو ملی. یہ کافی ساری باتیں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا تھا شروع والے درس میں. بہرحال اس ماہ میں جو کرنے کے کام ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا اور گھر والوں پر خرچ کرنا. کس پر؟ گھر والوں پر، باہر پر نہیں، گھر والوں پر خرچ کرنا. گھر والوں کے لیے دسترخوان کو وسیع کرنا. بھائی ایک آئٹم بناتے ہو 2 بنا دو، 2 بناتے ہو 3 کر دو، 3 کرتے ہو 4 کر دو. تمام گھر والے مل کر ایک دسترخوان پر بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. لیڈیز اپنے کیا ہے ساتھ ہو جائیں، مرد حضرات اپنے ساتھ ہو جائیں، وہ اپنے حساب سے کھائیں، لیڈیز اپنے حساب سے کھائیں، تو وسعت پیدا کیا جائے. اچھا، فرمایا کہ تیسرا کیا ہے کہ فرائض کا اہتمام اور نفلی عبادت کیا ہے بکثرت کرنا. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینے میں نیکی کریں گے تو اجر بھی زیادہ، گناہ کریں گے تو گناہ بھی زیادہ. ٹھیک ہے، اجر بھی زیادہ، گناہ بھی زیادہ. اور چوتھا کیا فرمایا؟ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا. اللہ سے دعا مانگنا کہ الہ العالمین ہم تو کیا ہے کہ خطا ہیں، خطا کار ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ ہو جائے گا، لہذا تو ہماری حفاظت فرما. اور کیا ہے کہ اتباع سنت کا التزام کرنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا. ٹھیک ہے، جو ہم حضرات
نہیں کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت زندہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ 100 شہیدوں کے جتنا ثواب ہے، صرف ایک سنت زندہ کریں، ٹھیک ہے، صرف ایک سنت زندہ کرنے کا 100 شہیدوں کا ثواب جا کر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسواک کے بڑے فائدے ہیں، رات کو سو مسواک کر کے سو، صبح کو اٹھو مسواک کرو، اٹھو پھر وضو میں مسواک کرو، ٹھیک ہے، تو اس کے بڑے فائدے ہیں، اللہ پاک اس کے فائدے ہمیں مرتے وقت انشاءاللہ نصیب فرمائیں گے۔ اچھا، اس ماہ میں نہ کرنے والے کام کیا ہیں؟ وہ یہ کہ بھائی کالا لباس نہ پہننا، کالا جھنڈا یا لال جھنڈا، نیلا جھنڈا یا پیلا جھنڈا، ہرا جھنڈا یا سفید جھنڈا، ٹھیک ہے، وہ نہیں لگانا۔ نحوست اور غم کا مہینہ سمجھنا کہ بھائی غم کا مہینہ ہے، نحوست کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ غم حسین ایک ہم کرتے ہیں، ہم کیسے کرتے ہیں بھائی؟ نماز پڑھ کے، ہم قرآن پڑھ کے حضرت امام حسین کو اصال ثواب پہنچاتے ہیں۔ ایک ہے ان کا طریقہ، یہ طریقہ غلط ہے، چارپائی الٹی کرنا، 10 دن ننگے پاؤں چلنا، ٹھیک ہے، نظر اللہ نیاز حسین کرنا، یہ سارے کا سارا ناجائز ہے۔ اگر کسی کے لیے کر بھی رہے ہو تو نیت یہ اس کا ثواب شہدائے کربلا کو، ہمارے مرحومین کو، ان کو پہنچے، اور نام اللہ کے نام پر کیا ہے کہ کوئی خیرات وغیرہ کرنی ہو تو وہ اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر بالکل بھی نہیں۔ اچھا، آگے فرمایا سوگ، تعزیہ اور ماتم وغیرہ کرنا، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی قسم کا ماتم نہیں۔ وہ ہمارے حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ تھے، تو اسے کسی شیعہ سے مناظرہ ہوا تو شیعہ نے کہا کہ مکھی ماتم کرتی ہے۔ حضرت نے فرمایا مکھی کی 2 قسمیں ہیں، کہ ایک وہ مکھی ہے جو شہد پر بیٹھتی ہے، ایک مکھی وہ ہے جو گند پر بیٹھتی ہے۔ کہ گند پر بیٹھنے والی تو ماتم کرتی ہوگی، شہد پر بیٹھنے والی ماتم نہیں کرتی، گند پر بیٹھنے والی ماتم کرتی ہوگی، شہد پر بیٹھنے والی ماتم نہیں کرتی ہوگی۔ آگے فرمائے کہ بھائی یہی کہ شربت وغیرہ کی سبیلیں لگانا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور 5واں کیا ہے کہ من گھڑت رسموں کو اپنانا، کافی ساری ایسی رسمیں ہیں جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے شریعت کا، ٹھیک ہے، بس اپنی طرف سے بنا رکھا ہے کہ جناب ان کو یہ کر دو، اس کو یہ کر دو، یوں کر دو، یوں کر دو، حالانکہ سارے کا سارا غلط ہے۔ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو حضور علیہ السلام نے بتلایا اور صحابہ اکرام نے وہ پوری دنیا میں پھیلایا، پہنچایا، ہم تک آ پہنچا، ٹھیک ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں کسی نئی چیز کے اضافے کا نام بدعت ہے، اپنی طرف سے گھڑ لینا، اور ہر بدعت گمراہی تک پہنچاتی ہے، اور گمراہی جہنم تک لے جائے گی۔ گمراہی کیا ہے؟ جہنم تک لے جائے گی۔ یہ تو محرم الحرام کے حوالے سے کچھ باتیں ہو گئی کہ بھائی روزے کے حوالے سے میں نے بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا کیا واقعات ہوئے تھے وہ بھی بتا دیا۔ یہ بھی بتلا دیا تھا کہ بھائی محرم میں شادی بھی کر سکتے ہیں، شادی کرنا محرم میں کوئی گناہ وغیرہ یہ بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب چیزیں یہ کر سکتے ہیں، اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے وہ بھی بتا دیا۔ انشاءاللہ العزیز کل جمعے کے بیان کا موضوع ہوگا صحابہ اکرام اور اہل بیت علیہم الرضوان کے، اور انشاءاللہ العزیز کل سے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، اور آپ امام حسین کا مقام اور مرتبہ کیا تھا اس حوالے سے انشاءاللہ سلسلہ وار بیان شروع ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد اجمعین برحمتک یا